اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین سامعین کرام، ہم پارا چنار کے حوالے سے آج بات کرنے والے ہیں کہ یہاں پر جو مسائل کریٹ ہو چکے ہیں اور بہت بڑے بڑے یہاں پہ عوام کو مسائل ہیں، تو ان کے حل کے حوالے سے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کے حوالے سے ہم آج بات کرنا چاہتے تھے۔ تو لیکن کل اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا کہ علامہ شہنشاہ نقوی کو خطاب کرنے نہیں دیا گیا، تو اس پر ہم بہت افسوس کرتے ہیں۔ ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ کھلی دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پارا چنار ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو انتہائی خوبصورت وادیوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی وادی ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پارا چنار کا اتنا خوبصورت علاقہ پسماندگی کی زد میں ہے۔ یہاں پر بہت بڑی پسماندگی ہے، عوام کو سہولیات نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہر وادی میں پانی کے چشمے بہتے ہیں، ہر جگہ پر یہاں پانی ہے پورے علاقے میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پارا چنار کا جو شہر ہے وہ پانی سے محروم ہے۔ اس شہر میں لوگ پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ پارا چنار شہر میں عوام کو پانی میسر نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو علاقہ برفوش چھٹیوں میں گرا ہوا ہو اور وہاں پر عوام کے لیے پانی میسر نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے ہمیں یاد بھی نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے کہ یہاں پر حکمرانوں نے پارا چنار کے لیے ابھی تک پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارا چنار کا روڈ ہے، ٹل پارا چنار اور اس سے آگے ہنگو تک، یہ پورا روڈ پورا کھنڈر بن چکا ہے، اور گزشتہ 70 سال سے ہمارے حکمران اس روڈ کو جگہ جگہ پر تعمیر کر رہے ہیں، عوام کو اذیت دے کر، اور اسی عوام خوشی میں مبتلا ہے، خوش فہمی میں کہ یہ روڈ کسی دن تعمیر ہوگا، لیکن اس کی تعمیر کبھی نہیں ہوئی۔ 70 سال میں یہ پورا سڑک جو مین روڈ ہے یہ کھنڈر بن چکا ہے۔ کسی نے اس روڈ پر کام نہیں کیا مکمل طور پر، بس کرتے رہے، 70 سال سے مرمت ہی کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ، اور ابھی تک ہمارے عوام کو سب سے بڑا مسئلہ جو روڈ کا ہے وہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں موٹر ویز بن رہے ہیں، پورے پنجاب کا گاؤں موٹر وے سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا KPK ماشاءاللہ پورا پختونخوا موٹر ویز بڑے بڑے روڈوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں سوات کا موٹر وے، دھیر کا موٹر وے، چکدرا کا موٹر وے، اس کے بعد ایبٹ آباد کا موٹر وے منسہرہ کے ساتھ، یہ پورے علاقے جتنے بھی ہیں یہاں پر موٹر ویز بن رہے ہیں، جبکہ ہمارا پارا چنار کا یہ انٹرنیشنل روڈ، بین الاقوامی سڑک، یعنی پارا چنار ایک بہت امپورٹنٹ جگہ پر ہے، یہ افغانستان کے کئی صوبوں کو ملاتا ہے، اور یہ سڑک جو ہے یہ ایک بزنس روٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے بھی بہت بڑا ایک روڈ ہے، اور اس انٹرنیشنل روڈ کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ یعنی ہر جگہ سی پیک بن سکتا ہے، یعنی ہر جگہ پہ سی پیک کے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پارا چنار کا جو علاقہ ہے یا بولتے ہیں ہم نے سی پیک میں تو شامل کر دیا، یہ سی پیک میں شامل ہے تو افتتاح کیوں نہیں ہو رہا ہے اس روڈ کا؟ اگر شامل ہے تو اس پہ کام شروع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں کیوں ذلت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ حد ہو گئی ہے کہ پارا چنار کا جو روڈ ہے یہ بالکل کھنڈر ہے۔ یہاں پہ ہم کو مریضوں کو پشاور تک لے کے جانے کے لیے شدید تکلیف، اذیت، اکثر مریض تو کتنے مریض ہیں جو راستے ہی میں دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ روڈ ہے، یہ کوئی ترقی ہے؟ یہ قبائلی علاقہ، اتنا امپورٹنٹ علاقہ، اتنا خوبصورت علاقہ، آپ نے اس کو یکسر نظر انداز کیا ہے؟ کیا ہم حق نہیں رکھتے اس روڈ کے اوپر کہ اس کو موٹر وے میں تبدیل کیا جائے؟ ہم KPK کے وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ جو کہ انصاف کے نام پر جو ہے بات کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ یکساں ترقی، بالکل یکساں ترقی. آپ آ جائیں، آپ پارا چنار کو دیکھیں، یہاں پہ لوگ ایک نلکے کے لیے، کبھی کبھی میں ویڈیو کرتا ہوں، ایک نلکے کے لیے 200 بندے کھڑے ہوتے ہیں پانی کے لیے. یہ یکساں ترقی ہے. یکساں ترقی ایسی ہوتی ہے کہ بجلی کا بلب 1 منٹ کے لیے تو چھوڑ دے، 1 سیکنڈ کے لیے روشن ہو کے بجلی چلی جاتی ہے. یہ یکساں ترقی ہے. یکساں ترقی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا جو بجلی ہے، بجلی نہیں ہے. اور یکساں ترقی یہ ہے کہ آپ آ کے یونیورسٹی کا اعلان کریں، آپ میڈیکل کالج کا اعلان کریں پارا چنار میں کہ ہم اس کو میڈیکل کالج دیں گے، یہاں پہ میڈیکل کالج بنے گا، اور یہاں پہ کیڈٹ کالج کا آپ اعلان کریں اور پھر اس کو تعمیر نہ کریں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک آپ نے کیڈٹ کالج پر کام ہی شروع نہیں کیا، ابھی تک میڈیکل کالج کا نام و نشان ہی نہیں ہے. یہ افسوسناک بات نہیں ہے کہ پارا چنار کو کتنی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پارا چنار کا جو علاقہ ہے وہ انتہائی تکلیف سے، پارا چنار کی جو عوام ہے وہ بڑے تکلیف سے گزر رہے ہیں. یہاں پر عوام کو شدید مسائل کا سامنا ہے. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارا چنار کے لیے موٹر وے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے بغیر کسی تاخیر کے. اب ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنا سب کو چھوڑ کر ہم اس روڈ پر کھڑے ہوں اور ہم احتجاج کریں. اور تمام پارا چنار کے نوجوانوں سے یہ دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ فضول پوسٹیں چھوڑ دیں. آپ فضول پوسٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے حالات کیسے ہیں. آپ کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ سوات کا موٹر پہ کیوں بنتا ہے؟ یہ عام شہر ہے، سوات عام شہر ہے، چکدر عام شہر ہے، ڈی خان عام شہر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے وہ عام شہر ہے. یہ انٹرنیشنل روڈ ہے، یہ بین الاقوامی سڑک ہے، اس کو تو کابل تک جانا چاہیے، یہ تو کابل تک اس پہ موٹر وے بننا چاہیے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز کہ یہاں پر طلباء کو شدید مسائل کا سامنا ہے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ آج کل تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے. تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے. آپ دیکھیں یورپ میں دیکھیں، دوسرے ملکوں میں دیکھیں، وہاں پر لوگ آج کل آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن کی اپرچونٹیز ہیں. یہاں پر ہمارے طلباء کو آن لائن ایجوکیشن سے دور رکھا گیا. 3G 4G پر مکمل پابندی ہے. اچھا، کس لحاظ سے پابندی ہے؟ کیا اب ہم افغانستان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا ہم فلسطین سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا ہم دوسرے ملکوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے؟ کس وجہ سے بند کیا ہے انٹرنیٹ کو؟ کیوں بند کیا ہے؟ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہمارے طلباء کو اس ایجوکیشن سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہر سکول میں آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ہے، لیکن وہ طلباء کو وہ تعلیم دینے سے قاصر ہے. کیوں قاصر ہے؟ کہ یہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ پوری پابندی ہے کیونکہ یہاں یہ پارا چنار حالت جنگ میں ہے. یہ کس لیے حالت ہے؟ یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی بمباری نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لوگ تو حالت جنگ سے بھی وہاں پر بھی انٹرنیٹ اوپن رہتا ہے اور لوگ وہاں پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، بیچتے ہیں حالات کو. یہاں پہ ہمارے حالات کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے حالات ہیں. اچھا، دوسری چیز کہ پاکستان کے جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پارا چنار سے جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اس آواز کو اٹھائیں، اس پر ٹویٹ کریں. آج ہم ٹویٹ نہیں کریں گے، 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہم نے دیا تھا کہ ہم یہاں پہ ٹویٹر پر آئیں گے، لیکن شاہین شاہ نقوی کی جو گرفتاری ہوئی، نہیں، شاہین شاہ نقوی پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اس وجہ سے ہم آج ٹویٹر کو پہ نہیں آئیں گے اور اس کے لیے نیکسٹ اعلان کریں گے. لیکن دوسرے پاکستانی جو عوام ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انصاف کریں، وہ بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں، وہ بھی ہمارے لیے آواز بلند کریں. پارا چنار تعلیم کے لحاظ سے اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی کے برابر ہے. پارا چنار تعلیم کے لحاظ سے ان سارے شہروں سے آگے ہے. آپ نے ہمیں یونیورسٹی سے بھی محروم رکھا ہوا ہے. آپ یہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. اچھا، یہ تعلیم کا آپ سیلا دے رہے ہیں. اچھا، یہ برابر کے حقوق اس طرح ہوتے ہیں؟ کیا یہ برابری ہے؟ ایکول رائٹس یہ ہیں؟ تو ہم حکام بالا سے، اسپیشلی محترم وزیر اعظم جناب عمران خان سے، اور پھر ہمارے جو KPK کے محترم وزیر اعلیٰ ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں مزید احتجاجوں پر مجبور نہ کیا جائے. ہم اب یونیورسٹی کے لیے بھی احتجاج کریں گے کہ آپ ہمیں یونیورسٹی دیں. اچھا، کیڈٹ کالج آپ کا اعلان شدہ
اس کے لیے بھی احتجاج کریں گے. آپ کا اعلان شدہ میڈیکل کالج, اس کے لیے بھی ہم احتجاج کریں گے, اور اسی طرح روڈ بھی. تو خدا را ہمارے ان مطالبات کے اوپر عمل کیجئے اور ہمارے یہ مسائل حل کیجئے. ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ کے لیے, روڈ پر موٹر وے کا اعلان کیا جائے اور کیڈٹ کالج پر بغیر کسی تاخیر کے کام شروع کیا جائے. کیڈٹ کالج کے لیے تو اسپیشلی میں پاکستان کے محترم آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ سر خدا را یہ پارا چنار ایک بہت ایجوکیٹڈ علاقہ ہے, یہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ کیڈٹ کالج پر کام شروع کیوں نہیں ہوا؟ ویسے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی بھی سینٹر, کوئی بھی وہ آپ کسی بھی علاقے میں بنا سکتے ہیں, لیکن اگر کیڈٹ کالج کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی فلاں کا اعتراض ہے, فلاں کا اعتراض ہے, اس کا اعتراض ہے. اچھا, آپ کے لیے تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو تعلیم کی بات ہے, یہ تو کوئی عام بات بھی نہیں ہے, یہ تو ایجوکیشن کی بات ہے. کسی کے اعتراض کی وجہ سے آپ کیڈٹ کالج کا فنڈ کیوں واپس بیچتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس لیے ہم محترم آرمی چیف سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جی سر کائنڈلی آپ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں, آپ یہاں پر کیڈٹ کالج کا اعلان کیجئے. اعلان تو آپ نے کیا ہوا ہے, اس پر عمل درآمد کیجئے, اور باقی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر پارا چنار کا جو ہانگو سے لے کر مین روڈ ہے, اس کو ہم موٹر وے چاہتے ہیں. اس پہ موٹر وے کا ہم حق رکھتے ہیں. یہ انٹرنیشنل روڈ ہے. اگر سوات کا عام روڈ موٹر وے بن سکتا ہے, چکدرہ کا عام روڈ موٹر وے بن سکتا ہے, اور بیر کے عام روڈ موٹر ویز بن سکتے ہیں, تو پھر پارا چنار کا ہانگو سے لے کر کوہاٹ سے پشاور تک یہ کیوں موٹر وے نہیں بن سکتا؟ آپ ہمیں یہ بتائیں, یہ موٹر وے کیوں نہیں بن سکتا؟ کائنڈلی وزیر اعظم صاحب, یہ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں, یہ بہت محبت کرتے ہیں اس ملک سے, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے, یہ سرحدی علاقہ ہے, آپ کے فوج سے زیادہ ہم نے اس علاقے کی حفاظت کی ہے. تو کائنڈلی آپ یہاں پر بہت مہربانی کر کے یہ مین روڈ پر موٹر وے کا اعلان کریں اور اس قوم کے اوپر احسان کریں, ہمیں محرومیوں سے بچائیں, اور ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے مسائل حل کریں. اور اس کے ساتھ پورے ایمرجنسی کا جو علاقہ ہے, جس طرح صدا سٹی ہے, علیزائے ہے, دوسرے علاقے ہیں, ان سارے علاقے پسماندہ ہے, ان سب کی ترقی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے دوسری طرف پارا چمکنی ہے, پارا چمکنی اور سید علی میلہ کے درمیان آپ نے بڑی سڑک بنائی, لیکن وہاں پر پل تک نہیں ہے. عوام کو کتنی تکلیف ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول جانے کے لیے بڑے دریا کو پار کر دیتے ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے. ہمارے جو پورے ایمرجنسی کے تمام علاقے ہیں, ہم ان کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کو حل کریں. اور جن دوستوں نے ہماری اس لائیو سیشن کو سنا, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں, اور ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را کم از کم ایک ٹویٹ اس حوالے سے کریں. اور باقی پورے پاکستانی عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں, ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. ہمیں کسی کی ترقی پر اعتراض نہیں ہے, لاہور کی, پشاور کی, پورا پاکستان ہمارا اپنا ہے, ہمیں ان سب کی ترقی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں محروم رکھنا, ہمیں اذیت میں رکھنا, یہ بھی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے. السلام.